ایمان کی خیر بنائے، خیر بنانے والے لوگ کہتے ہیں آخر اس میں حرج کیا ہے، اچھی بات ہے تو کیوں؟ ترمذی کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الحمدللہ اور سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ اس کے آگے اور بھی کہے کہ اللہ ابھی کا تو ام بھی کا، وہ بھی کہے کہ میری باپ پر بھی سلام۔ تو وہ گھبرا گئے اور کہا کہ شیخ مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر چھینک آ جائے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ کہو، ہم کہتے تھے، باقی سلام جو موقع ہے نمازوں کے اندر اور جتنے مواقع ہیں وہاں ہم اللہ کے نبی سب پر بھی سلامتی کی دعائیں کرتے تھے، سلام بھیجتے تھے۔ تو تمہاری جو چیز اللہ کے نبی سب نے نہیں بتائی ہے جہاں پر، وہاں تم نے اسے رکھا ہے، تم بدعتی ہو اگر نہ سمجھ ہو، اگر اس کو اچھا کہتے ہو تو کافر ہو، کیونکہ اللہ کے نبی سب کو تم اپنے سے کم سمجھتے ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صاحب کو یہ معاملہ ہے کہ عید اور بقرعید میں نمازیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے اس کے اندر نہ اذان دلوائی ہے اور نہ تکبیر۔ تو آج اگر کوئی اذان دلوائے اور تکبیر پڑھائے تو آپ کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے۔ پوچھا جائے کیوں؟ یہی جواب ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور بقرعید کی نہ اذان دلوائی ہے اور نہ تکبیر۔ تو جب یہ آپ کہتے ہیں تو یہی چیز یہاں پہ رکھ کر سوچیے، غور کیجیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے اندر جو آج ہو رہا ہے اس کا حکم نہیں دیا، آج جو کر رہے ہیں وہ بدعتی اور گنہگار ہے، اور اگر یہ سمجھے کہ یہ اچھی بات ہے تو کافر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو دنیا میں بربادی آئی ہے اور جو آخرت کا ڈراوا اللہ نے دیا تھا وہ آگ کا جو سیلاب ہوگا، جو دریا امڈے گا، اس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ آگ کی ایک چنگاری تمہارے بدن سے چھو جائے تو چیخ پڑتے ہو، لیکن اگر تم نے یہ عمل کیا، یہ کفر و شرک، یہ بدعت، تو اس کے بعد یہ آگ ایسی ہے چادروں اور کناتوں کی طرح سے تمہیں گھیر لے گی، اور تمہارا کلیجہ جب جل اٹھے گا اور فریاد کرو گے کہیں یہ سلیسو نغاسو بھی بائن کلمحر، تو فریاد رسی ہوگی ایسے پانی سے جیسے تانبے کو گرم کرو، اتنا ابالو کہ رقیق بننے کے بعد وہ ابلنے لگے، وہ پلایا جائے گا، یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، بیس الشراب وساعت مرتفقہ، کیسا یہ برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور کیسا برا ہے یہ پذیرائی کا انداز۔ اللہ کے بندو ڈرو، بہرحال مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ آگ ایسی چیز ہے تو اس سے بچاؤ اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو۔ تو میرے بھائیوں غور کرو کہ دیکھو ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں دیکھتے ہو کہ دیوالی ہوتی ہے، چراغاں کرتے ہو، ہم نے بھی وہ جھوٹی روایتوں سے جو رافضیوں اور شیعوں کی بنائی ہوئی ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی ہم صحابہ کے ایمان سے، جن کو وہ کہتے ہیں سوائے تین کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو شب برات نہیں خوشی کی، بلکہ شب برات کہتے ہیں کہ صحابہ سے اور دین حق سے ہمارا اعلان برات ہے۔ جھوٹی روایتیں بنائی ہے انہوں نے، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے دیوالی انہوں نے بنائی ہے، چراغا ہوتا ہے، آج مسلمان بھی پٹاخے چھوڑتا ہے اور چراغا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عاشورہ بنایا گیا ہے، عاشورہ کے معنی 10 دن کے ہیں، اور ہندوؤں میں دشہرا ہوتا تھا، ہندوستان سے آئے ہوئے یا پرانے لوگ جو بوڑھے ہیں یا ہندوؤں کا انہوں نے حال دیکھا تھا کہ وہاں انہوں نے رام اور راون دو کو بنایا تھا۔ آج مسلمانوں نے ان کی نقل میں رام اور راون بنایا ہے۔ رام انہوں نے بنایا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور راون بنایا ہے اللہ کے اس بندے کو جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی بخاری کی حدیث میں کہ وہ بخشا بخشایا اور بخشا بخشاؤں کے سردار ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیش من امتی کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا یغزون مدینہ قیصر، جو قیصر کے دار حکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ بخشا بخشایا ہے سارا لشکر۔ اور بخاری لائے کہ صرف یہ یزید ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ یہ صرف بخشے بخشائے نہیں ہے بلکہ یہ سالار اعلیٰ تھے، بخشے بخشاؤ کے سردار تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آتی ہے یہ نجومی کی بات نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے حکم اور ہمارے وحی سے کوئی بات بتاتا ہے، تو اللہ نے تو یزید رحمت اللہ علیہ کو اپنے نبی صاحب کی زبان سے بخشے بخشاؤ کا سردار بنایا، اور آج ان کے اوپر گالیاں پڑتی ہیں۔ آج یہ 10 تاریخ وہی رام اور راون کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے نبی صاحب کا یہ انکار نہیں ہے، اور شوق سے اس کو مانتے ہو، اور پھر اس کے بعد حسن حسین کا شربت یہ نظر غیر اللہ ہے، اس کا پینا حرام، اس کا بنانے والا مشرک۔ 4 جگہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کی نظر نیاز کا کھانا ہے، یہ سور کے گوشت سے زیادہ نجس اور حرام ہے۔ میرے بھائیوں، مانو سلوا سمجھ کر شیر مادر سمجھ کر آج یہ امت سارا کفر شرک اور یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اللہ باز آ جاؤ، اپنی جوانی پر ہم کو، اپنے بال بچوں پر ترس کھاؤ، یہ تمہاری جان ہے، اس کو بھی سردی اور گرمی سے بچاتے ہو، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے اپنے خون کو پسینہ بہا دیتے ہو کر کے بہا دیتے ہو۔ میرے قوم کے لوگوں، پلٹو توبہ کرو، اور اللہ کو اکیلا ماننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنی آنکھوں کا تارا بناؤ، اور یہ اللہ کو سر کا تاج بناؤ۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو۔ اللہ کو انہوں نے ایک مانا، دعوت دی، چوٹیں لگی، میدان میں اترے، یہ کام کرو، لیکن ان کو پکارنا، ان کو اللہ کے نام دینا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ مالک فرماتا ہے آج تم میرے اولیاء اور انبیاء کے ساتھ دشمنی کر لو، ان کو خبر نہیں ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ آج یا رسول کے نعرے لگا لو، آج ہندوؤں کی جنم اشٹمی کی طرح سے میلاد النبی منا لو۔ اللہ کے بندو، دیکھو میلاد کا جو تم نے یہ 30ری عید نکالی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں مقرر کی، اور دن منانے، ولادت کا دن منانے کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر ہیں، وہ اپنی پریشانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہم کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی عمل ہوتا ہے، تاریخ لکھتے ہیں، لیکن کوئی سن نہیں ہے کون سا سن اختیار کرے۔ ہم لکھیں کہ رمضان میں ایسا ہوا تھا، کتنے سال پہلے ہوا ہے، یہ تب تک کوئی سن نہ ہو تو ہم کیسے بنائیں؟ حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، اپنی شورا کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ اس میں رائے دو کہ سن ہونا چاہیے، تو سب نے مختلف رائے دی۔ ایک صاحب نے رائے دی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے جیسے سن بنایا گیا عیسوی، اگر ایسے ہی آپ نبی صاحب کی پیدائش سے، ولادت سے، آپ مولود سے سن مقرر کرے۔ یہ سننے کے بعد جوش میں آ کر کہ لوگوں اب تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی روش کو اختیار کروں، ہرگز یہ کام نہ کروں گا، اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ یہ ہجرت کے کو میں سن کی ابتدا بناؤں گا۔ تو وہ اللہ کا بندہ جس نے اللہ کے لیے اپنی جان لگا دی، اس کا انداز دیکھو۔ اور آج ہندوؤں کی طرح سے جنماشٹمی بھی منائی جاتی ہے۔ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، عمر کرتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرتے۔ یہ تو 600 برس کے بعد اربل کا بادشاہ ہے، مشرک اور کافر، اس نے یہ ایجاد کیا ہے 600 برس کے بعد اربل میں، اور اس کو پھر
امت نے قبول کر لیا، جب ایمان ختم ہو گیا تو یہی تماشے ہیں، یہی ناچ و رنگ ہے، یہی ڈھول ہے، اور اسی کے اندر یہ نظر نیاز کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جلوس نکلتا ہے، اور اسی طرح سے جیسے ہندو نکالتے ہیں یا محرم کے جلوس نکلتے ہیں، وہی انداز ہوتا ہے کہ مائیں اور بہنیں آپس میں نکلنے کے بعد مردوں کے ساتھ گٹمٹ ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ آبرو بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تمہیں توفیق دے، پروردگار مرنے سے پہلے توبہ کر کے اور صحیح طریقے پر پرتنے کی توفیق دے، اور ان مولوی اور پیروں سے جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے امت کو برباد کیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تمہارا مال کھائیں گے اور شیطان کے راستے پر ڈال دیں گے، ان سے ہوشیار ہو جاؤ، ان سے درخواست کرو، ان سے کہو کہ اللہ ہمارا مال کھاتے ہو اور نہ کھانا چاہیے، تو کم سے کم یہ تو کرو ہم کو جہنم کی آگ کی طرف نہ دھکیلو۔ تو یہ کام کرنے کے لائق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اور ایک دن اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، اور آگ کی بجائے اگر جنت کا فیصلہ ہو تو یہی حق میں بہتر ہے۔ اللہ مجھ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور سارے سننے والوں کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔